تو جی گھر بسانے کے طریقے ہم نے کہاں ٹاپک ختم کیا تھا؟ جی ہر بات میں مشورہ لے. پچھلے میخہ میں ٹاپک دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کسی نے پہلے 2 لیکچر نہیں سنے تو ضرور سنیں. ان کے دل میں وہم اور شبہ پیدا ہو تو ایسا کوئی کام نہ کرے. ٹھیک ہے، جس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہو، کچھ وہم آتا ہو، کچھ شبہ آتا ہو، ایسا کوئی کام ہی نہ کرے. پھر اسی طرح میکے سے کوئی چیز آئے تو اسے چھپا کر نہ رکھیے، بلکہ مدر ان لا اور نندوں کے پاس پہنچا دیجیے. یاد رکھیے آپ کا نصیب کوئی آپ سے لے نہیں سکتا، جو لکھ دیا ازل سے اللہ نے، اور جو آپ دوسروں کا نصیب لینا چاہیں تو آپ لے نہیں سکتی. تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ آپ مدر ان لا یا نندوں کے پاس پہنچا دینے سے مراد مثلاً آپ کے بیڈ روم میں کوئی آیا دے گیا ہے، امی نے بھیجا ہے، بھائی چھوڑ گیا ہے، فوراً نیچے بھیجے، فوراً ساتھ والے روم میں ہے تو چلے صرف آپ ہی کے لیے آیا کہ ایک دفعہ ایک کی چیز ہوتی دکھائیں کہ یہ دیکھیں یہ چیز آئی ہے، کھانے کی چیز ہے تو بانٹ کے کھائیں. اب کیا ہو گیا، اپنے روم میں چھوٹا سا فریج، ہر چیز اس میں ڈالو. اتنا ہرس تما بڑھ گیا اور اتنا لالچ کہ انسان یعنی اتنا برا لگتا ہے یہ باتیں بھی سوچتے، کیونکہ ہر ماں جب بیٹھتی ہے تو یہی بتاتی ہے کہ میری بہو کیا کرتی ہے، کمرے میں الماریوں میں چھپا کے چیزیں رکھتے ہیں، چھپ کے اوپر کھاتے ہیں. اچھا چلیں کھا لیں، کیا فرق پڑے گا، کیا ہو جائے گا کھا کھا کے بتائیں. لیکن اگر آپ ظرف بڑا کریں گی تو آپ دیکھیں کہ اللہ اتنا دیتا ہے کہ انسان سمیٹ نہیں سکتا. یہ بھی آزما کے دیکھیں، یہ چھوٹی بات نہیں میں آپ کو بتا رہی. چھپا کے نہ رکھا کریں چیزیں، چھپا کے نہ کھایا کریں چیزیں. کچھ چیزیں تو بڑے ویسے ہی نہیں کھاتے، ہر چیز سامنے رکھا کریں. ٹھیک ہے، کچن میں رکھیں، اپنے برتنوں کو بھی کھولیں. کچھ لوگ کھولتے ہی نہیں اپنی چیزوں کو، ہر چیز کو سنبھال کے رکھتے ہیں کہ یہ میری ہے، یہ میری ہے. ان میرا ماری سے باہر نکلیں. کچھ چیز سب کی ہے، سب استعمال کریں. میں نے کیا کرنا ہے ان چیزوں کو. دلوں میں محبت بڑھتی ہے، دعائیں ملتی ہیں، اور جب مدر ان لا اور فادر ان لا کی دعا مل گئی تو زندگی تر جائے گی آپ کی. ماں کی دعا تو لینا کوئی مشکل نہیں ہے، ماں باپ تو دیتے ہی رہتے ہیں، بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں تو دیتے رہتے ہیں. آپ اچھے ہیں تو بھی دیں گے، آپ برے بچے ہیں تو بھی دیں گے. ماں ہے نا، باپ ہے نا. مزہ تو تب ہے نا کہ آپ ساس و سسر کی دعا لے لیں اور وہ ہاتھ اٹھا کے آپ کے لیے دعا کریں، تب آپ کامیاب ہے نا. مزہ تو تب ہے نا نندے آپ کے لیے محبت کے پیغام بھیجیں، آپ کے لیے دعائیں کریں. بہنیں تو کرتی ہیں، بہنیں بہنوں کے لیے نہیں کریں گی تو کس کے لیے کریں گی. دیور آپ کا نامحرم ہے، اس سے پردہ رکھیں. اگر وہ چھوٹا ہے تو پردہ نہ رکھیں، لیکن آپ اس کا احترام، بڑا ہے، جیٹھ ہے، یا اس کا خیال تو رکھ سکتے ہیں نا، کہ اس کو لگے کہ میری والدہ کے بعد اگر کوئی میرا پروٹیکشن کرنے والا ہے تو میری بھابھی ہے، میرا بڑا بھائی اور میری بھابھی ہے جو مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہم سب سے پہلے تو بھائیوں کو بھائیوں سے جدا کرتے ہیں کہ کھا گئے ہیں ہمارا. یہ بڑے ایسے واقعات ہیں کہ جس میں ایسا کیا گیا تو اس سے بھی ہاتھ دھونا پڑا جو تھا، اور جہاں ظرف بڑا کیا گیا تو اللہ نے اتنا نوازا کہ ایک کے بجائے 10 لوگوں کو کھلانے کے قابل ہو گئے. پھر اسی طرح کوئی چیز اپنے پاس رکھنی ہے تو ان سے اجازت لے کے رکھیں. آپ کہیں گے کیوں، میری امی نے بھیجی ہے، ان سے کیوں اجازت لوں؟ اپنی امی سے اجازت نہیں لیتی تھی نا. اگر ساس سے اجازت لیتی تو کیا فرق پڑتا ہے. سامنے چیز ہے، کوئی چیز پسند ہے، میں یہ لے لوں، پوچھ لیں. میں یہ سلوا لوں، پوچھ لیں. جب آپ ان کا دل جیت لیں گے نا، پچھلے پوائنٹ یاد رکھیے گا، تو آپ کو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی. وہ خود اٹھا کے کہیں گی یہ بیٹا آپ رکھو، میں نے کیا کرنا ہے اس عمر میں. ہر چیز آپ کو وہ دیں گی. لے دیں تو صحیح، کچھ دیں گی تو کچھ آئے گا نا. پھر اسی طرح گھر کے اندر کپڑوں کو ترتیب کے ساتھ رکھیں. ان بچیوں کے کمروں میں جائیں نا کبھی
کم ہی جانے کا اتفاق ہوتا ہے. بکھرا ہوتا ہے کمرہ، کیونکہ ایک کمرے کی تو ان کی لائف ہے، کمرے کی تو یہ بہویں ہیں، کمرے کی یہ دلہنیں. کیوں؟ باقی کون ہے؟ جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں اس گھر میں باقی جو رہتے ہیں وہ انسان نہیں ہے. سارے گھر کی ذمہ داری لیں نا. کپڑوں کو ترتیب سے رکھیں. اسی طرح تہوار اور تقریبات پر پہننے کے کپڑے الگ رکھیں. یہ تو نہیں کہ جب کپڑے اٹھا رہے ہیں وہ ساتھ ہی کھینچے چلے آ رہے ہیں. اپنی چیزوں کا خیال خود رکھیں. دوسروں پہ شور نہ مچاتے رہیں، یہاں میرا جوتا تھا، یہاں میری کنگن تھے، یہاں میری انگوٹھی تھی، کس نے دیکھی ہے، کس نے اٹھائی ہے. یہ غلط چیز ہوتی ہے. اتنا لاؤبالی پن اچھا نہیں ہوتا ہے. اپنی چیزوں کا پراپر خیال رکھیں اور اس کا دوسروں سے حساب مت مانگیں. اب آگے بڑھتے ہیں. میں دوبارہ سمپل سا پھر دہرا دیتی ہوں. پہلے کچھ عرصے جج کریں. جو پرانی ہے وہ تو اچھی خاصی ججمنٹ کر چکی ہوں گی. پھر احتیاط سے کام لیں اور جو ملے پیشانی میں بل آئے بغیر اس کو کھا لیں. ناگواری کا اظہار نہ کرے اگر نہیں بھی پسند. ساس کو ماں، سسر کو باپ، نندوں کو سگی بہنیں سمجھیں. ہر کام میں سسرال میں جو آپ کے ممبر ہیں ان سے مشورہ لیں. میکے سے کوئی چیز ہے چھپا چھپا کے کمروں میں مت رکھیں. کوئی چیز چاہیے تو اجازت لے کے بڑوں سے اپنے پاس رکھیں. گھر کو صاف ستھرا ترتیب سے ساری چیزوں کو رکھیں. اس کے بعد فرصت کے وقت تھوڑی دیر کے لیے اپنے سسرال کے جو ممبران ہیں ان کے پاس ضرور بیٹھیں. بجائے موبائل کے پاس بیٹھنے کے آپ ان کے پاس بیٹھیں. باقاعدہ بیٹھیں. بڑی دعائیں ملتی ہیں. بڑے کچھ نہیں مانگتے، وقت مانگتے ہیں. اور وقت کے ساتھ آپ ان کو کچھ دیں تو وہ خوشی سے لیتے ہیں. اگر وقت کے بغیر ان کو کچھ دیں تو انہیں کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے نزدیک، نہ کپڑوں کی نہ پیسوں کی. انہیں وقت دیں. ان کی بات چیت سنیں. ان کے پاس تجربہ ہے. ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں. ان کے تجربات کی باتیں ان کو اہمیت دیں. انہیں احساس ہو کہ آپ ان کی بات سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، بہت کچھ گین کر رہے ہیں اور آپ کی زندگی ان کی باتوں سے بہت بدل رہی ہے. اور یہ کوئی منافقت نہیں ہے، حقیقت بھی یہی ہے. آپ بیٹھ کے تو دیکھیں. پوری دنیا آباد ہوتی ہے بڑوں کے اندر. انہوں نے بچپن، ٹین ایجر، جوانی سب کچھ گزار کے وہ اس جگہ پہنچے ہوتے ہیں. بچوں کی پیدائش، ان کو پالنا، ان کو پڑھانا، ان کی شادیاں، کاروباری زندگی، حادثات، واقعات، حالات، حقائق، ایک سمندر ہوتا ہے ان کے پاس. تجربے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ. بیٹھے تو صحیح. پھر دیکھیں کہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ کو کتنی زندگی میں نکھار آتا ہے. میں اکثر جب کہتی ہوں میرے والد مجھے یہ بتاتے تھے تو باقی سب حیران ہو جاتے. کب؟ میں نے کہا میں تو اکثر بیٹھتی تھی. یا میرے فادر اللہ نے فلاں ہو کے بھائی یہ کہا تو سب پریشان ہو جاتے ہیں. میں کہتی میں تو ان کے پاس بیٹھ جاتی تھی. مدر ان لا بہت کچھ بتاتی تھی. والدہ سے میری بڑی بات ہوتی تھی. اسپیشل میں بیٹھتی تھی اور کوئی موضوع چھیڑتی تھی کہ مجھے کچھ حاصل ہو، مجھے پتہ چلے کہ زندگی میں کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیا کم امپورٹنٹ ہے. اور اس چیز نے مجھے زندگی میں بہت فائدہ دیا. تو گھر بسانے میں ابھی آگے ہمارے لیکچر باقی ہیں. یہ پوائنٹ آپ خوبصورت سے لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں اور بار بار ان کو دہرائیں. انشاءاللہ آگے چلیں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے. ابھی اتنے پوائنٹ کافی ہیں. اگلے لیکچر میں ہم اگلے پوائنٹس پہ بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.